رات کا سناٹا اسفن یار کے اسٹڈی روم میں پھیلا ہوا تھا. دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ مگر واضح آواز میں وقت کے گزرنے کا اعلان کر رہی تھی. میز پر پھیلی فائلیں، ایک طرف رکھا کافی کا خالی مگ اور لیپ ٹاپ کی روشنی، اسکرین، سب کچھ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ ایک گھنٹے سے کام میں وہ مصروف تھا. اسفن یار کرسی پر سیدھا بیٹھا تھا. انگلیاں کی بورڈ پر چل رہی تھی مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا. اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. اسے پلکیں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا. لمحے بھر کے لیے اسے شدید غصہ آیا مگر وہ ضبط کر گیا تھا. آؤ انداز میں غصہ جھلک رہا تھا. دروازہ کھلا اور غفور اندر داخل ہوا. وہ اسفن یار کا سب سے قریبی اور پرانا ملازم تھا. کم گو، محتاط اور اپنے کام میں ہر درجہ سنجیدہ انسان، لیکن کام میں لاپرواہ کافی تھا. اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر ادب سے سلام کیا. السلام علیکم سر. اسفن یار نے لیپ ٹاپ بند کرتے سرسری سے جواب دیا. وعلیکم السلام. غفور نے سر جھکایا. آواز میں جھجک دی. سر کچھ انفارمیشن آپ کو دینی تھی، اگر اجازت ہو تو عرض کروں. اسفن یار کی نگاہ تیز ہو گئی. وہ کرسی سے ذرا پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھا. میں نے تمہیں کل صبح کہا تھا کہ دوپہر تک ساری انفارمیشن چاہیے. اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا مگر سختی نمایاں. اب رات کے 11 بج رہے اور تم اب میرے پاس آئے ہو. تمہیں وقت کا بالکل خیال نہیں ہے. غفور نے فوراً نظریں جھکا لی. جی سر مجھے اندازہ ہے، بہت معذرت چاہتا ہوں. دراصل ایک بات ذرا الجھا رہی تھی، اسی حوالے سے مزید چھانبین کر رہا تھا، اس لیے وقت لگ گیا. آئندہ سے خیال رکھوں گا. چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی. اسفن یار نے انگلیوں کو آپس میں جوڑا پھر بولا. خیر بتاؤ، لیکن آگے سے وقت کا اچھے سے خیال رکھنا. بار بار میں تمہیں رعایت نہیں دوں گا. غفور نے گہرا سانس لیا جیسے الفاظ ترتیب دے رہا. سر آپ نے اپنے کلائنٹ کے بارے میں جو انفارمیشن دی تھی، اس بنیاد پر میں نے کافی جانچ پڑتال کی ہے. بندہ بالکل کلیئر ہے. آپ بلا جھجک اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. 100% سیکیور ہے، کسی قسم کا رسک نہیں ہے. اس کا پچھلا ریکارڈ بھی بالکل کلیئر رہا ہے. آگے جا کر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اسود یار نے ہلکا سا سر ہلایا جیسے وہ جواب پہلے سے جانتا ہو. اور باقی؟ اس کی آواز میں بے صبری کی ہلکی سی جھلک تھی. جو 5 مہینوں سے کام تمہارے پاس پڑا ہے اس کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ غفور تم اب کام کرو، بہت زیادہ ڈھیلے ہو رہے ہو. پورے 5 مہینے ہو گئے، ابھی تک ایک لڑکی نہیں ڈھونڈ پائے. غفور لمحہ بھر کو خاموش رہا پھر بولا. جی سر معلوم ہوا ہے، تھوڑی بہت خبر ملی ہے. اسفن یار سیدھا ہو کر بیٹھا. کان کھڑے ہو گئے تھے. جس دن آپ ہوٹل گئے تھے، غفور نے احتیاط سے کہنا شروع کیا، اس رات وہاں 5 مچلنا آئے تھے. میں 4 لڑکوں سے مل چکا. 5ویں سے ملاقات کی کوشش جاری ہے مگر ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی. اسفن یار کی نظریں تیز ہو گئی. اور تمہیں لگتا ہے کہ وہی ہے؟ جی سر. غفور نے یقین سے کہا. مجھے پورا یقین ہے کہ وہ وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ آپ نے وہ رات گزاری تھی. کمرے میں ایک بار پھر خاموشی پھیل گئی مگر اب یہ خاموشی بھاری تھی. غفور نے بات آگے بڑھائی. اس لڑکی کے بارے میں کچھ عجیب خبریں بھی ملی ہیں. اسے کئی بار اسپتال کے آس پاس دیکھا گیا ہے. کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. اور اسپتال کے باہر اسے روتے ہوئے بھی دیکھا ہے. میں نے بہت پتہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ لڑکی آخر کس ڈاکٹر کو دکھا رہی ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں چل پایا. ہسپتال میں پرائیویسی کی وجہ سے نہیں بتا رہے وہ کس ڈاکٹر کے پاس آتی ہے، لیکن بہت جلد میں پتہ کر لوں گا. میں نے اپنے اندر کے کچھ کانٹیکٹ کے ذریعے معلوم کیا ہے اس ہسپتال کے ساتھ کسی کا لنک جڑا ہوا ہے. بس کچھ دن اور پھر میں تمام تر رپورٹس آپ کے سامنے ہوں گی. اب میں حقیقت کے بہت قریب ہوں، قریب تر پہنچ گیا. اسفن یار نے آنکھیں میچ لی. اس کے دل ہسپتال کا نام سن کر نہ جانے کیوں بہت شدت سے دھڑکا تھا. وہ کچھ دیر خاموش رہا. وہ پھر بولا. نام کیا اس لڑکی کا؟ یہ معلوم ہوا یا ابھی بھی یہ بھی پینڈنگ ہے؟ غفور نے سر نفی میں ہلایا. اسے دیکھتے ہوئے بولا. سر یہ تو بہت پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا. حورب نام ہے. سر عمر تقریباً 22 سال کے قریب ہوگی. تعلیم میٹرک تک ہے. گھر میں صرف ایک بھائی اور بھابھی ہی ہے. اس کے علاوہ کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے. ماں باپ کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا. بھائی ہی خیال رکھتا ہے اور وہ خود کوئی جاب نہیں کرتی. یہ سن کر اسفن یار کی انگلیاں بے اختیار میز پر تپتپانے لگی. گھر کا کوئی ایڈریس وغیرہ؟ اس نے مختصر سوال کیا. ابھی مکمل کنفرم نہیں ہوا ہے، غفور نے جواب دیا، مگر کوشش جاری ہے کیونکہ ہسپتال کے بعد اچانک وہ کہیں غائب ہو جاتی ہے. 2-3 گھروں میں سے جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے. اسے فی الحال ہم کنفرم نہیں کر پا رہے کہ وہ کس جگہ پر رہتی ہے. اسفن یار نے فیصلہ کن انداز میں کہا. کسی بھی طرح اس کے گھر کا ایڈریس مجھ تک پہنچاؤ، باقی میں خود دیکھ لوں گا. تمہاری ذمہ داری یہاں ختم ہو جائے گی. مجھے گھر کا ایڈریس چاہیے. جس لڑکی کے ساتھ میں نے زبردستی کی ہے اس کو انصاف ضرور دوں گا. میں وہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ ایک غلط فہمی تھی اور میں اب اس غلط فہمی کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اس کی بات سن کر غفور نے سر ہلایا.
اور सर झुकाकर बोला, जैसा आपको मुनासिब लगे सर। जितना जल्दी हो सके मैं घर का एड्रेस कंफर्म करके आपके पास पहुंचा दूंगा। मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ ये वही लड़की है जिसके साथ आपने रात गुजारी थी। खैर, इस बात से आप बेफिक्र हो जाए। और कोई हुक्म, इसके अलावा कोई काम वगैरह? असलम यानी नफीम ने सर हिलाया, नहीं तुम जा सकते हो, अभी फिलहाल यही काम अहम है, इसी पर ध्यान दो, बाकी समय किसी को कहकर कह दूंगा। गफूर खामोशी से पलटा और कमरे से निकल गया। दरवाजा बंद हुआ तो असफल यार कुर्सी पर साकित बैठा रह गया। घड़ी की टक टक अब ज्यादा तेज महसूस हो रही थी और उसने नजरें बंद की, मगर जहन में खूरब का नाम गुजर रहा था। 5 महीने से दबे सवालात एक एक करके सर उठा रहे थे। उसे अंदाजा हो चुका था कि ये मामला इतना सादा नहीं है जितना वो समझ रहा है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। इस सवाल पर आकर उसके हाथ पांव शिद्दत से लड़ने लगे। दिल में एक उमंग जागी, काश वाकई ऐसा हो, लेकिन वो जानता ही नहीं था कि जिसके साथ वो जुल्म हुआ है वो किस हाल में है। दूसरी जानिब खूरब के कमरे में नीम अंधेरा फैला हुआ था। छोटा सा कमरा जिसकी दीवारों पर नमी के पुराने निशान अब मुस्तकिल नक्श बन चुके थे। कोने में रखी लोहे की चारपाई पर बिछा पुराना सा गद्दा जिसकी चादर बार बार धोने से अब असल रंगत खो चुकी थी। एक तरफ अलमारी के नाम पर लकड़ी का बोसीदा खाना जिसके दरवाजे की कुंडी अक्सर ढीली रहती थी। कमरे में दवाओं की हल्की सी बू बसी हुई थी, जैसे तकलीफ यहाँ मुस्तकिल कायम कर चुकी हो। वॉशरूम का दरवाजा भी पूरी तरह बंद भी नहीं हुआ था कि खूरब लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकली। उसके हाथ दीवार पर फिसले, मगर जिसने साथ नहीं दिया। वो 4 माह की हामला, चेहरा सर्द, आंखों के नीचे गहरे साहल के नुमाया थे, होंठ सूखकर सफेद हो चुके थे। उसने बामुश्किल 2 कदम उठाए और फिर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। सांस तेज तेज चल रही थी, जैसे सीना बूझ से भर गया हो। माथे से पसीना बहकर कनपटियों तक आ गया और वो कांपते हाथों से जमीन को थामे गहरी सांस लेने लगी। पेट में इंठन उठ रही थी, उल्टियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे आंखें बंद करके सर दीवार से टिका दिया। दिल ही दिल में हिसाब लगाया कि कितने दिन हो गया। डॉक्टर के पास गए, शायद महीनों। जेब में मौजूद चंद सिक्कों की आवाज उसके कानों में गूंज गई थी। इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कम से कम एक आम चेकअप ही करवा लेती। चंद में पूछ रही थी कि कमरे का दरवाजा जोर से खुला। लाइबा अंदर दाखिल हुई। उसकी आवाज दाखिल होने से पहले फिजा को चीर चुकी थी। हो गया ड्रामा तुम्हारा? कौरब ने कमजोर से निगाह उठाकर देखा, मगर कुछ बोल नहीं सकी। उठो, लाइबा ने तेज लहजे में कहा, जाकर किचन में पड़े सारे बर्तन दो, पता नहीं किसका गंध अपने पेट में लिए घूम रही है। कौरब के जिस्म में एक झिरझिरी सी दौड़ी। तुम्हारे भाई का बस नहीं चल रहा। लाइबा बोलती जा रही थी, वरना तो कब का तुम्हें गोली से उड़ा देता। पैसों की ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई थी कि ये हरकत करने तुम होटल पहुंच गई? वो नफरत से कौरब को घूरने लगी। मुझे तो तुम्हें देखकर ही घिन आती है। अगर हमारी इज्जत का मसला ना होता ना, तो अब तक तुम्हें इस घर से बाहर निकाल चुके होते। ये जुमले कौरब ने आज पहली बार नहीं सुने थे। दिन में कम से कम 3 बार यही बात है, वही जहर, वही तजलील। कौरब ने दर्द से भरी आवाज में कहा, भाभी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, उल्टियां रुक नहीं रही है, हालत बहुत खराब लग रही है, सर ऐसे लग रहा है जैसे फट जाएगा, मैं अभी कोई काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। लाइबा ने तंजिया कहकर लगाया, ड्रामेबाजी अपने पास रखो, तुम अकेली तो नहीं हो जो मां बन रही हो। फिर उसकी आवाज मजीद सख्त हो गई, और वैसे भी ये कौन सा हलाल का बच्चा है, हराम का गंध अपने पेट में लिए घूम रही हो और मेरे साथ डरामे कर रही हो। कौरब की आंखों में आंसू ठहर गए, मगर वो बहने से पहले ही रुक गए। मेरे पास और मेरे शौहर के पास फूटी कौड़ी नहीं है। लाइबा ने उंगली उठाकर कहा, अपने बलबूते पर इलाज करवाओ और ये बच्चा पैदा करो, मेरे सर पर मत डालो, उठो जाकर बर्तन लो, उसके बाद जहां मरना है चली जाना। उसकी आवाज चीख में बदल चुकी थी। उठो। इस एक लफ्ज पर कौरब का जिस्म लड़स गया। वो जमीन पर बैठे बैठे ही सिसकी बड़ी और दीवार का सहारा लेकर आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हुई। टांगे कांप रही थी, नजर धुंधला रही थी। उसने एक लम्हे को अपने पेट पर हाथ रखा, जैसे किसी अनदेखे सहारे को थाम रही हो। बगैर कुछ कहे वो सर झुकाए लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर निकली। किचन की तरफ बढ़ते हर कदम उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था, मगर इस घर में इसकी तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं था। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ घंटे बाद अस्पताल की राहदारी में हलचल मच गई। कहीं स्ट्रेचर की चिड़चिड़ाहट, कहीं बच्चों के रोने की आवाज, कहीं मरीजों की तीमारदारी की सरगोशियां। फ्लोर पर बिछे पुराने टाइल्स जिस पर वक्त के साथ मानित पड़ चुकी थी, हर कदम के साथ सर्दी का एहसास दिला रही थी। कौरब एक बड़ी सी साथ चादर में लिपटी हुई बेंच पर बैठी थी, कंधे झुके हुए, नजरें जमीन पर जमी हुई। बर्तन धोने के बाद हाथों में अभी तक
साबुन की खुशबू रची हुई थी, मगर जिस्म में जैसे जान बाकी नहीं रही। उसे चादर के अंदर अपने पेट को थाम रखा था। सांस हल्की हल्की कांप रही थी। दिल में बार बार ख्याल आ रहा था कि अगर आज भी कुछ ना हुआ तो शायद कल उठने की हिम्मत भी ना बचे। सामने दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां उसे चढ़ाती हुई महसूस हो रही थी। वक्त जैसे रुक रुक कर चल रहा था। चलने में बाद सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस एक नर्स राहदारी में नमूदार हुई। उसने फाइल देखते इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, फिर हुरब पर नजर ठहर गई। मिस हुरब। हुरब ने फौरन सर उठाया, आंखों में हल्की सी घबराहट थी। जी, आपको अंदर डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। वो चादर को मजबूती से लपेटे आहिस्ता से खड़ी हुई, कदम उठाते टांगे जैसे बोझ तले धंसती जा रही थी। लड़ते कदमों के साथ वो कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खुला तो अंदर एक सादा सा मगर साफ सुथरा कमरा था। सामने मेज के पीछे डॉक्टर शुमाइला बैठी थी। सफेद कोट में मलबूस चेहरे पर थकन के बावजूद नरमी नुमाया थी। हुरब को देखते डॉक्टर शुमाइला के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आइए बैठिए। हुरब ने धीरे से सलाम किया, कुर्सी पर बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर। डॉक्टर ने जवाब देते हुए फाइल खोली। कैसी तबीयत है आपकी? हुरब ने नजरें झुका ली, आवाज भारी थी। डॉक्टर साहिबा, हालत बहुत खराब हो रही है, मैं दवाइयां नहीं खरीद पा रही हूँ। भाई ने साफ इनकार कर दिया कि मेरी कोई मदद नहीं करेंगे। उसकी उंगलियां बेचैन होकर चादर के किनारे को मरोड़ने लगी। उल्टियां बहुत आ रही है, दिल ऐसा लग रहा है कि बाज़-औक़ात कि फट जाएगा। कमर में भी बहुत दर्द रहने लगा और पाँव भी सूज रहे हैं। डॉक्टर शुमाइला ने गहरी नजर से उसे देखा। तुम दवा ही नहीं लोगी तो आगे जाकर बच्चे के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। उनकी आवाज में तशवीश थी। मैं यहाँ अपनी हद तक मदद कर सकती हूँ, मगर मैं खुद भी एक वर्कर हूँ। मैं बहुत ज्यादा सहूलतें मेरे इख्तियार में नहीं है। हुरब ने बेबसी से सर हिलाया। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सरकारी अस्पताल जाऊं तो वहां बहुत लंबी लाइनें होती है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि 10 मिनट में खड़ी हो सकूं। डॉक्टर ने कुर्सी से जरा आगे झुकते हुए कहा, मैं इस बात से वाकिफ हूँ, और हाँ, मेरे भी कोई ताल्लुकात नहीं कि तुम्हारी खास मदद करवा सकूं। फिर वो लम्हा भर रुकी, जैसे कोई फैसला कर रही हो। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक शख्स का नंबर दे सकती हूँ। वो ऐसी खवातीन की बहुत मदद करता है जो बिल्कुल बेसहारा हो और मां बनने के करीब हो। हुरब ने चौंक कर उसे देखा। उसकी अपनी एक कहानी है, डॉक्टर ने धीरे से कहा, काफी इमोशनल सी है और वो औरतों को दिल खोल कर मदद करता है। तुम जाकर अपना मसला बताओगी तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी पूरी डिलीवरी तक साथ देगा। बोलो, नंबर दो। हुरब चंद में खामोश रही, आंखों में जैसे नमी उतर आई। जब तक मेरे साथ ये मसला नहीं हुआ, उसने आहिस्ता से कहा, मेरे भाई मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, लेकिन जब से ये सब हुआ उन्होंने मुझसे रिश्ता ही खत्म कर लिया। उसकी आवाज टूटने लगी। मैं कैसे किसी के पास जाकर मदद मांगूंगी, मगर हालात से इतनी मजबूर हो चुकी हूँ कि अब हाथ फैलाना ही पड़ेगा। आप नंबर दे दे, मैं चली जाऊंगी। डॉक्टर शुमाइला ने खामोशी से सर हिलाया, दराज खोलकर एक कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। ईशा इंडस्ट्री का कार्ड है, एड्रेस यहाँ लिखा है, जाकर बात करना, घबराना मत। हुरब ने कांपते हाथों से कार्ड उठाया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वो खड़ी हुई, चादर संभाली और एक बार कार्ड को देखकर बैग में रखा। कमरे से बाहर निकलते उसके कदम अब भी कमजोर थे, मगर दिल में पहली बार एक हल्की सी उम्मीद ने जन्म लिया था। कुछ देर बाद शाह इंडस्ट्री के सामने हुरब खड़ी थी। इमारत की शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियां रात की रोशनी में चमक रही थी और अंदर से आती हल्की हल्की रोशनी ने उसके खौफजदा चेहरे पर साए डाल दिए थे। दिल की धड़कनें तेज थी, सांस बेकाबू, हाथ लर्ज रहे थे। 4 माह की हामला हुरब के लिए जगह एक अजनबी दुनिया थी। कुछ लम्हे वो बस कंपनी को घूरती रही, हर कोने हर दरवाजे को पड़कती हुई, सोचती हुई कि अंदर जाकर क्या करे। आहिस्ता आहिस्ता से कदम बढ़ाए, स्टील के बड़े दरवाजे की तरफ पहुंचकर उसने खटखटाया। अंदर से नरम रोशनी, पुरसुकून मगर पुरवकार माहौल महसूस हो रहा था। रिसेप्शन पर पहुंचकर वो लड़खड़ाते कदमों से रुक गई। सामने गार्ड खड़ा था, संजीदा निगाहें लेकिन धीमी आवाज में उससे मुखातिब हुई। मुझे सर असफन यार से मुलाकात करनी है, डॉक्टर शुमाइला ने भेजा है। आप मेरी उनसे मुलाकात करा सकते हैं, मुझे काम है। गार्ड ने थोड़ी देर फाइलें देखी, फिर पूछा, क्या काम है, पहले बताएं, फिर मुलाकात तय करते हैं। हुरब ने सांस भरा, आगे झुकी हुई थी, फिर आहिस्ता से बोली, दरअसल मैं हामला हूँ, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। डॉक्टर शुमाइला ने बोला कि सर असफन यार ऐसी खवातीन की मदद कर देते हैं, मेरे पीछे कोई नहीं है। सरकार ने छल्लों में आगे झुकाई, फिर सर हिलाकर कहा, अच्छा मोहतरमा, अब यही ठहरे में आता हूँ। उसकी बात सुनकर वो एक तरफ जाकर वेटिंग एरिया में बैठ गई। बेंच ठंडे फ्लोर पर लगा था और चारों तरफ सफेद दीवारें छत तक पहुंची हुई थी।
لوگ آتے جاتے فون پر باتیں کرتے مگر حورب کے لیے سب دھندلا سا محسوس ہو رہا تھا. چاندر کے اندر لپٹی وہ صرف اپنی سانس سن رہی تھی. دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں گونج رہی تھی. دوسری جانب وہ گارڈ سیدھا اسفل یار کے کیبن کے پاس آیا, دروازہ کھٹکھٹایا اور داخل ہوا اندر. سر, آپ سے بات کرنی ہے, تھوڑا وقت مل سکتا ہے؟ اسفل یار نے کرسی سے ہلکا سا جھک کر سر لایا. ہاں کیوں نہیں سمیر, سن رہا ہوں. سر باہر ایک حاملہ عورت آئی ہے, ڈاکٹر شمالہ کا حوالہ دے رہی ہے, کسی پیسوں کی ضرورت ہے, کیا کرے؟ باہر سے بھیج دیں یا اندر لے آئے؟ اسفل یار چند لمحے خاموش رہا, پھر بولا, کیا عمر ہے لڑکی کی؟ سر ہوگی تقریباً 20 یا 22 سال, بہت کم عمر لگ رہی ہے, اور چہرے سے واضح ہے کہ بہت تکلیف میں. چند لمحے پھر خاموشی چھا گئی. اسفل یار نے نظر اٹھا کر کہا, میٹنگ کب تک ہے میری؟ سر آپ کی میٹنگ آدھے گھنٹے بعد شروع ہو جائے گی. اسفل یار نے کرسی کے کنارے سے جھک کر کہا, ٹھیک ہے, لے آؤ اندر, میں ملاقات کر لیتا ہوں, اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. جی سر. وہ گارڈ سیدھا میٹنگ ایریا میں واپس آیا. وہ معصوم اب بھی بیٹھی تھی, دل دھڑک رہا تھا, ہاتھ کانپ رہے تھے. گارڈ آہستہ سے اس کے پاس آیا, چلے جائے اندر, سیدھی جا کر دائیں جانا مڑ جائے, وہیں پر سر اسفل یار کا آفس ہے, جا کر اپنی پریشانی بتائے, ہو سکتا ہے مدد مل جائے. خورب نے آہستہ سے شکریہ ادا کیا, دل میں گھبراہٹ اور امید کے ساتھ, اور فوراً اس سمت پر گئی. ہر قدم کے ساتھ خوف اور بے بسی گھٹ رہی تھی, لیکن ایک نامعلوم حوصلہ اسے آگے کھینچ رہا تھا. کمپنی کی اونچی عمارت کے اندر جانے کے ہر لمحہ اب اس کے لیے فیصلہ کن تھا. اسفل یار کے کیبن کے سامنے آ کر خورب کے قدم جیسے جڑ گئے تھے. شیشے کے دروازے, اس باہر ایک الگ ہی دنیا تھی, خاموش, منظم, طاقت کی بو لیے ہوئے. اسے چادر کے اندر اپنے کانپتے ہاتھ پیچھے, آنکھیں بند کر کے گہری سانس دی, جیسے خود کو سنبھال رہی ہو, پھر ہمت کر کے دستک دی. اندر سے مختصر آواز آئی, آئیے. وہ دروازہ کھل کر اندر داخل ہوئی, اور اگلا لمحہ اس کی جان حلق میں اٹک گئی. سامنے کرسی پر بیٹھا شخص کوئی اور نہیں, وہی چہرہ, وہی آنکھیں, وہی وجود, اسفل یار. وہ آدمی جس نے ایک رات میں اس کی ساری زندگی الٹ دی تھی. ہوٹل کی وہ رات, دھندلی روشنی, نشے میں ڈوبا ہوا لہجہ, اس کی بے بسی, سب کچھ ایک جھٹکے میں اس کے ذہن پر ٹوٹ پڑا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو. اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اچانک وہ اپنے ماضی میں آ کر کھڑی ہو جائے گی. اس کے ہاتھ بے اختیار کانپے. اسے فوراً اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ لیا, مگر وہ دیر ہو چکی تھی. اسفل یار کی نظر اس کے چہرے پر پڑ چکی تھی. اس کے چہرے کا رنگ بدلا, وہ آہستہ آہستہ کرسی سے کھڑا ہوا. وہ بھی اسے پہچان گیا تھا. بے شک اس وقت وہ ہوش میں نہیں تھا, مگر چہرہ اس کے ذہن سے بالکل غائب نہیں ہوا تھا. تم؟ اس کی آواز میں حیرت اور یقین کا عجیب سا امتزاج تھا. تم وہی لڑکی ہو نا, ہوٹل والی؟ جھوٹ مت کہنا. خورب کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا. اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا, پلٹی, دروازہ کھلا اور باہر کی طرف دوڑ پڑی. وہ اس جگہ سے, اس آدمی سے, اس یاد سے فوراً نکل جانا چاہتی تھی. سانس اکھڑ رہی تھی, آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا رہا تھا. اسفل یار نے فوراً ڈرکام اٹھایا, ریسیپشن, نیچے آنے والی لڑکی کو باہر مت جانے دینا, دروازہ بند کرو, گارڈ کو روکے رکھے. وہ خود بھی تیزی سے کیبن سے نکلا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا. نیچے آتے ہی حورب کو روک لیا گیا. گارڈ اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے. وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں رونے لگی, مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے, مجھے باہر جانا ہے, پلیز مجھے جانے دیں. ریسیپشن نے رسمی مگر سخت لہجے میں کہا, سوری میم, جب تک سر اجازت نہیں دیتے آپ باہر نہیں جا سکتی. آپ زبردستی کریں گے تو ہمیں پولیس کو بلانا پڑے گا. بلا وجہ آپ پر چوری کا الزام بھی لگ سکتا ہے, مسئلہ ہو جائے گا. بہتر ہے کہ آپ گیسٹ روم میں جا کر سر کا انتظار کریں. یہ الفاظ اس کے لیے کسی دھمکی سے کم نہیں تھے. اسے سسکیاں بڑھتی رہی, مگر جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ لڑ پاتی. آخرکار مجبوری کے آگے جھکتے وہ گیسٹ روم کی جانب بڑھ گئی. چند منٹ بعد دروازہ کھلا. اسفل یار اندر داخل ہوا. خورب نے جیسے اسے دیکھا فوراً کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی. آنکھوں میں نفرت, خوف اور درد سب اکٹھے تھے. تم باق کیوں رہی ہو؟ اسفل یار نے دھیمی مگر سخت آواز میں کہا. میں تمہیں کاٹ نہیں رہا, بات کروں گا, ٹھہر جاؤ. خورب کی آواز کانپ رہی تھی, مگر لفظ تیر کی طرح نکلے. میں آپ کی شکل بھی نہیں دکھنا چاہتی. اس نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا, اس رات میں نے آپ کو کتنا روکا تھا, کتنی بار کہا تھا کہ میں وہ نہیں ہوں, میں کال گرل نہیں ہوں, ایک شریف لڑکی ہوں جو غلطی سے وہاں آ گئی تھی. اس کی آواز بلند ہونے لگی, لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی. آپ نشے میں اتنے دھت تھے کہ آپ کو صرف اپنی ہوس دکھائی دے رہی تھی. اسفل یار کے چہرے پر سختی آ گئی. میں نے تمہیں ان 5 مہینوں میں بہت تلاش کیا ہے. وہ لمحہ بھر رکا, میں اپنی غلطی پر شرمندہ تھا. خورب ہنس دی, ایک تلخ زخمی ہنسی. شرمندگی؟ کس بات کی شرمندگی؟
اس کے سامنے کھڑی ہوئی آنسو رخساروں پر بہ رہے تھے. ایک لڑکی کی پوری زندگی برباد کر دی, اسے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا, اسے اس حال میں پہنچا دیا کہ اسے خود نہیں پتا کہ بچہ پیدا کرتے ہوئے مرے گی یا جیے گی. اسے کانپتی انگلیاں اپنے پیٹ پر رکھی, اور آپ میرے سامنے شرمندگی کا ڈھونگ رچا رہے ہیں. اسفل میاں نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ مزید بولی, بہتر ہوگا مجھ سے دور رہے. اس کی آواز اب چیخ میں بدل چکی تھی. اور خبردار جو میرے راستے میں ہے, مر جاؤں گی لیکن آپ سے روپیہ بھی نہیں لوں گی. یہ کہہ کر وہ پڑی, آنکھوں سے آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ, لرزتے قدم, ٹوٹا ہوا وجود لیے وہ کمرے سے باہر نکل گئے. دروازہ بند ہوا تو کمرے میں خاموشی چھا گئی. اسفل یار وہی کھڑا رہا, اس کی نظریں دروازے پر جمی رہی جیسے وہ اب بھی حورب کی پشت کو دیکھ رہا ہو. وہ پشت جو اس کی زندگی میں ایک ایسا سوال چھوڑ گئی تھی جس کا جواب شاید طاقت, پیسہ یا اختیار بھی نہیں دے سکتا تھا. لیکن وہ ایک فیصلہ لے چکا تھا جو اسے پایا تک میل تک پہنچانا تھا. پورا دن معمول کے مطابق طے پا چکا تھا. رات کا سناٹا حورب کے کمرے میں چھایا ہوا تھا. ایک مدھم روشنی والی بلب کی روشنی میں وہ بیٹھی, آنکھیں لال اور ہنسوں سے بھری ہوئی تھی. سانسیں بے ترتیب, دل دھڑک رہا تھا, ہاتھ بیکتے اور کانپ رہے تھے. چادر کے اندر لپٹی وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ہر یاد, ہر منظر جیسے تازہ زخم کی طرح دل پر گرا. کمرے کا دروازہ اچانک کھلا اور اس کی بھابھی اندر داخل ہوئی. حورب نے فوراً اپنی کرسی چھوڑ کر سیدھی ہو گئی. کیا ہوا, کیوں بیٹھی ہو, بلا وجہ رو رہی ہو؟ حورب کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مزید بولی, خیر تمہارے نصیب میں ویسے بھی رونا ہی لکھا ہے. باہر آؤ, کوئی شخص آیا, ڈرائنگ روم میں بیٹھا تمہارے بھائی سے بات کر رہا ہے, تم بھی آ جاؤ. اسفل نام ہے, شاید تمہارے جاننے والا کوئی. حورب کی پاؤں زمین پر جم گئے. حیرت سے بولی, سچ بتائیں آپ مذاق تو نہیں کر رہی؟ بابی نے سر نفی میں ہلایا. حورب نے چادر اپنے وجود پر مضبوطی سے لپٹا لی اور ڈرائنگ روم کی طرف پڑی. غصے کے مارے اس کا خون کھول اٹھا. اندر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک پرسن اپنی مخصوص انداز میں آہستہ آہستہ گفتگو کر رہا تھا. اس کے بغل میں حورب کے بھائی رمیز بیٹھے تھے. اسے حورب کو دیکھتے اپنی کرسی چھوڑی. حورب نے قدم پیچھے ہٹاتے سخت لہجے میں کہا, کس کی اجازت سے آپ میرے گھر داخل ہوئے؟ اس کا بھائی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تو ایک دم دہاڑی, یہی وہ درندہ ہے جس نے میری زندگی برباد کی ہے. اس سے پہلے کہ رمیز درمیان میں بول رہا, ہاں مجھے معلوم ہے, لیکن تم خاموش ہو جاؤ. یہ ہونے والا شوہر ہے تمہارا, جو ہونا تھا ہو چکا. اب یہ انسان تمہیں عزت سے لینے آیا اور آج میں اپنی آنکھوں کے سامنے تم دونوں کا نکاح کروا رہا ہوں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. حورب کی دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئی تھی. وہ آنکھیں پھیلا کر بولی, مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا, یہ اچھے انسان نہیں ہے, باہر نکالی انہیں, میں کوئی نکاح نہیں کروں گی ان سے. رمیز نے سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے کہا, تم فیصلہ نہیں کر سکو گی کون اچھا ہے کون برا. تم جس حال میں کھڑی ہو بہتر ہے تمہیں ایک مرد کا نام مل رہا ہے, تمہارے بچے کو نام مل جائے گا. تم کیا چاہتی ہو, کہ تم ساری زندگی برباد کرنا چاہتی ہو اپنی؟ حورب نے اپنی آنکھیں جھکائی, سانس بے قابو اور آہستہ سے کہا, میری زندگی تو پہلے ہی برباد ہو چکی ہے. اس انسان سے شادی کر کے میری زندگی آباد نہیں ہوگی. اس سے پہلے اسفل نے آگے قدم بڑھایا. آنکھوں میں پچھلی ماں کی شرمندگی اور غصہ چھپا تھا مگر آواز میں مخلصی تھی. وعدہ کرتا ہوں تمہیں, اس بچے کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا. میں مانتا ہوں اس دن سب میری غلطی سے ہوا, تم بے قصور ہو, لیکن اب پلیز سمجھنے کی کوشش کرو. حورب نے کچھ کہنا چاہا مگر اسفل نے بات جاری رکھی. اس وقت ایک نام کی ضرورت ہے, اس بچے کے لیے بھی, اگر اپنے لیے نہیں تو اپنی اولاد کے لیے بہتر فیصلہ کر لو. رمیز نے خوش لہجے میں کہا, اور رونا دھونا بند کرو, یہ میرا حکم ہے, اور آج کی آج ہی میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا. بہتر ہے نکاح کر کے اس کے ساتھ اس کے گھر چلی جاؤ, ورنہ ساری زندگی تمہیں سڑک پر دھکے کھانے ہوں گے. عزت چاہیے یا ذلت, اب یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے. حورب کے ہاتھ کانپنے لگے, چہرہ سفید پڑ گیا, دل دھڑک رہا تھا. وہ خاموش رہی. اندر سے ہچکچاہٹ, نفرت, خوف سب ایک ساتھ ٹکرا رہے تھے مگر باہر کے حالات, بھائی کی دھمکی اور اپنے بچے کی فکر نے اسے مجبور کر دیا. آخرکار اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور چادر کو مضبوطی سے لپیٹ کر اس نے بولا, ٹھیک ہے میں راضی ہوں. کمرے میں خاموشی چھا گئی, صرف چند سانسیں اور دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئی, صرف اپنی اولاد کی خاطر اور اپنی عزت کی خاطر. اگر اس کے بس میں ہوتا سامنے کھڑے شخص کا قتل کر دیتی, مگر اس کے قدم ابھی بھی لرز رہے تھے. اس کے پیچھے اسفل نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا, جیسے ہر چھوٹا سا خوف, ہر زخمی لمحہ اس کے دل میں اتارنا چاہ رہا ہوں. یہ رات, یہ کمرہ, ان کے درمیان ایک نئے باب کا آغاز تھا.
دونوں کے لیے اس بچے کے لیے جو بھی پیدا ہونا باقی تھا۔ کچھ دیر بعد نکاح کا انتظام مکمل ہو گیا۔ ڈرائنگ روم میں ہلکی روشنی میں جب باقی سکون کا عجیب سا امتزاج تھا۔ صوفوں کی نرم سی گدیاں، دیواروں پر لگی قدیم پینٹنگز، فرش پر بچھی قالین کی دھندلے رنگ ہر چیز کو معمولی سا مگر سنجیدہ ماحول دے رہے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں حورب صوفے پر سر پر دوپٹہ لپیٹی خاموش بیٹھی تھی، آنکھیں زمین پر جمی تھی، ہاتھ لپٹے ہوئے، دل کی دھڑکنیں تھی، سانس بے ترتیب، اور دماغ میں بس ایک ہی منظر گھوم رہا تھا۔ وہ رات ہوٹل کی روشنی، حسن یار کا نشہ اور اس کی بے بسی، وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اسے ایک ایک چیز یاد تھی۔ اس کے برابر صوفے پر اسلم یار بیٹھا تھا، سنجیدہ چہرہ، آنکھوں میں کچھ پچھلے دنوں کی شرمندگی اور آج کے دن کی ذمہ داری۔ مولوی صاحب نے حورب کی طرف نظریں دہرائی، پھر آہستہ سے کہا، حورب ولد فرید احمد، آپ کا نکاح اسفند یار شاہ ولد راشد شاہ سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ اس نکاح کو قبول کرتے ہیں؟ حورب کی آنکھوں کے سامنے وہ رات جیسے پھر سے لہرانے لگی، چیخیں، درد اور اپنی عزت کے لیے بھیک مانگتی ہوئی تصویر، ہر یاد اس کے دل میں کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ وہ پلکیں بند کر کے صوفے کے کنارے جھکی، سانس بھی ترتیب، آنکھوں سے آنسو بہتے۔ اس نے نظر گھما کر اپنے بھائی رمیز کی طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی حوصلہ، کوئی معاونت نظر نہیں آئی۔ دل کی ایک آخری امید ٹوٹ گئی۔ وہ دوبارہ آنکھیں بند کر کے گہری سانس لے کر بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے آہستہ سے دوبارہ پوچھا، کیا آپ باقی سے قبول کرتی ہیں؟ حورب کی ہلکی سی لرزش کے ساتھ روتے ہوئے لہجے میں جواب آیا، قبول ہے۔ تیسری بار بھی سوال دہرایا گیا، اس بار آنکھوں کے آنسو زیادہ تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، پھر بھی اسے زخم اور خوف کے ساتھ دلی گھٹن کے باوجود کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے حورب کی جانب نظریں دوہرائی، پھر اسفند یار کی طرف مڑا، اسفند یار ولد راشد شاہ، آپ کو حورب کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ اسفند یار نے گہری سانس لی، چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں عہد ذمہ داری۔ اس نے آہستہ مگر واضح لہجے میں کہا، قبول ہے۔ کمرے میں چند میں خاموشی چھا گئی، صرف حورب کے بے آرام سانس اور دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ گواہوں نے دستاویزات پر دستخط کیے، دعائے خیر کروائی گئی، پھر نکاح مکمل ہونے کا اعلان ہو گیا تھا۔ کچھ ہی لمحے اس کی زندگی سر سے پیر تک بدل چکی تھی۔ وہ اب بوجھ نہیں رہی تھی، بلکہ کسی کی ذمہ داری بن چکی تھی۔ لیکن یہ بات اسے بالکل قبول نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد اسے باہمی رضامندی کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ وہ آج رخصتی نہیں چاہتی تھی، اس نے دبے لفظوں میں احتجاج بھی کیا، لیکن اپنے بھائی اور بھابھی کے رویے کو دیکھ کر مجبوراً اسے رخصت ہونا ہی پڑا۔ اسی لیے سیدھا اپنے بنگلے پر آیا۔ اسفند یار کے بنگلے کے اندر رات کا سکوت چھایا ہوا تھا، بڑے ہال کی روشنی ہلکی اور مدھم تھی۔ صوفے کے کنارے لگے کشن اور قلیم پر روشنی کی مدھم سائے پڑ رہے تھے۔ کمرے کے کونے میں ایک چھوٹا سا ٹیبل، اس پر ایک لیمپ کی ہلکی روشنی اور کافی کی خالی پیالی ماحول کو خاموش مگر بھاری بنا رہی تھی۔ گھر لانے کے بعد وہ اسے خاموشی سے کمرے میں لے آیا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا استقبال کرے یا فی الحال اس نے خاموشی رہنے دی۔ دروازہ بند ہو گیا اور ایک عجیب سی تنہائی میں دونوں صوفے پہ بیٹھ گئے۔ چند لمحے وہ صرف اسے دیکھتا رہا۔ حورب چاہتا کہ اندر اپنے ہاتھ لپیٹے، آنکھیں جھکی ہوئی، دل میں ہلچل، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اسفند یار نے آہستہ سے کہا، کچھ کھانا چاہو گی یا آرام کرنا چاہو گے؟ اسے اس خاموشی کو ختم کرنا ہی تھا۔ وہ اب چاہتا تھا ہم دونوں کے درمیان دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہونا شروع ہو جائے۔ وہ لڑکی اس کی بیوی تھی اور اس کے پیٹ میں موجود بچہ اس کا خون تھا۔ اسے ہر چیز کا خیال رکھنا تھا۔ حورب نے فوراً سر ہلا کر جواب دیا، آواز کانپ رہی تھی، میں آپ کے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہوں گی، مجھے الگ کمرہ چاہیے، ورنہ مجھے کچن میں سونے کی اجازت دے دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں سوؤں گی۔ میں نے آپ سے نکاح کر لیا ہے، لیکن آپ کو قبول کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں اتنی جلدی ہر چیز کو بھول کر آگے نہیں بڑھ سکتی، انسان ہوں میں۔ اسفند یار نے نرم لیکن پختہ لہجے میں کہا، تم گھبراؤ نہیں، جب تک تمہاری ڈلیوری نہیں ہو جاتی میں تمہارے قریب ہی نہیں آؤں گا، تمہیں بالکل پریشان نہیں کروں گا۔ جیسی زندگی تم چاہتی ہو اس درمیان تمہیں ویسی ہی زندگی ملے گی۔ فی الحال یہ بتاؤ، کھانا کھاؤ کہ یا آرام کرو گی؟ وہ بھی اپنا لہجہ نرم رکھے ہوئے تھا۔ حورب نے تھوڑا سا آگے قدم بڑھایا، آنکھیں نم لیکن ہمت سے بولی، اس کے بعد بھی میں آپ کو قریب نہیں آنے دوں گی، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو آپ نے میرے ساتھ کیا میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ نکاح ہو گیا تو میں سب بھول چکی ہوں، یاد رکھیے گا میں کچھ نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا میں کچھ نہیں بھولی، مجھے ایک لمحہ یاد ہے، میں کس طرح روئی، کس طرح تڑپی، آپ سے کتنی بھیک مانگی،
لیکن آپ حیوان بنے ہوئے تھے. میں کچھ نہیں بولی. اس کا لہجہ لرز رہا تھا، آنکھوں سے آنسو دریا کی مانند بہ رہے تھے. حالت عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی تھی. اسود یار نے سر جھکایا، آہستہ سے کہا، جب تک تم پرانی باتیں بھولو گی نہیں، ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. انسان کب تک ماضی میں جیتا رہے گا؟ ایک نہ ایک دن اسے حال میں آنا ہی پڑتا ہے. وہ سب بے دھیانی میں ہوا تھا. مجھے لگا تم وہی لڑکی ہو جسے میں نے پیسے دے کر بلایا تھا. اگر مجھے ذرا بھی ہوش ہوتا میں تمہارے وجود کو ہاتھ لگانے سے پہلے 10 بار سوچتا. لیکن سوچنا تو دور میں اس کمرے میں داخل بھی نہیں ہوتا. خورب کی آواز کانپ رہی تھی. وہ روتے ہوئے بولی، میں آپ کو رو رو کر بتایا تھا میں وہ نہیں ہوں. میں بس غلطی سے اس کمرے میں آ گئی تھی. میں ٹریپ ہو گئی تھی. لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی. آپ کچھ سننا ہی نہیں چاہ رہے تھے. میں آپ سے بچنے کی کتنی کوشش کی. میں دور بھاگی، چلائی، روئی، آپ کے پاؤں پکڑے تھے. لیکن آپ اس قدر حیوان بنے ہوئے تھے کہ آپ کو صرف ایک وجود چاہیے تھا، وہ کوئی بھی ہو. ایک جسم فروخت کرنے والی عورت یا ایک معصوم لڑکی. آپ صرف اور صرف اس کی ذات کو برباد کرنا چاہتے تھے. اسود یار نے گہری سانس لی. چہرے پر پچھلے دنوں کی شرمندگی کے آثار موجود تھے. وہ بولا، میں تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں. تم ایک لڑکی ہو، تمہارے لیے واقعی یہ بہت تکلیف دہ ہے، اور میری وجہ سے تم جس حال میں آئی اس حساب سے میں نے بہت غلط کیا. لیکن میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. میں اس وقت نشے میں تھا، مجھے بالکل ہوش نہیں تھا. مجھے یاد ہے تم کچھ کہہ رہی تھی، میرے پاؤں پکڑ رہی تھی، لیکن میں خود کو قابو نہیں کر پا رہا تھا. اس میں میرا کوئی قصور نہیں. میں نے پیسے دے کر اسے بلایا تھا. میرا دماغ اگر ذرا بھی کام کرتا، میں ذرا بھی خود پر قابو رکھ پاتا. میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرتا. مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں. خورب نے فوراً کڑوی ہچکی کے ساتھ کہا، اگر آپ نشے میں تھے تو میرا چہرہ کیسے یاد آپ کو؟ میرے ساتھ یہ ڈرامے بازی مت کرے. آپ کو سب ہوش تھا، صرف اور صرف آپ کو اپنی ہوس مٹانی تھی. چہرہ آپ کو یاد ہے، میرا نام یاد ہے، مگر ہوش میں نہیں تھے. بہت اچھی بات ہے، کہہ رہے ہیں آپ. شاباش. آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی بے وقوف لڑکی ہوں جسے جو سمجھایا جائے وہ سمجھ جائے گی؟ ایک بات یاد رکھے گا، میں بھی بے شک تعلیم کم حاصل کی ہے، لیکن اتنا شعور رکھتی ہوں کہ اگر کوئی شخص نشے میں ہو، اسے کچھ یاد نہیں رہتا اور پھر وہ سب بھول جاتا ہے. لیکن آپ کو سب کچھ یاد ہے. اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ ڈرامہ کر رہے ہیں، جیسے اس وقت نشے میں ہونے کا ڈرامہ کر رہے تھے. اسود یار نے سر ہلایا اور دھیرے سے کہا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا. مجھے احساس ہے بچہ میرا ہے. تم میری بیوی ہو، میں تمہارے ساتھ ہر لمحہ کھڑا ہوں. جو غلطی ہو چکی ہے میں اس پہ بہت شرمندہ ہوں. میں زیادہ صفائی نہیں دوں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ تمہاری ہر کمی کو پورا کر دوں گا. تمہیں اتنی محبت، اتنا مان، اتنی عزت دوں گا کہ تم سب پرانا بھول جاؤ گی. خورب نے سر جھکایا اور آہستہ اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کیا فائدہ اس شرمندگی کا؟ میں تو برباد ہو چکی ہوں نا. کیا کروں آپ کی شرمندگی کا میں؟ آپ جائیں یہاں سے، ورنہ میں کچھ کر لوں گی. اسود نے آہستہ قدم بڑھایا، ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ہم بیٹھ کر ابھی بات کر لیتے ہیں، مجھے صرف ایک لمحہ دے. خورب کے قدم پیچھے ہٹے، چہرہ آنسو سے تر. وہ زور سے بولی، نہیں، میں اب نہیں سن سکتی. میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی. اور پھر نہ چاہتے ہوئے وہ کمرے سے چلا گیا. دوسری جانب اس کے قدم کانپ رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں خوف اور نفرت کی جھلک. دروازہ بند ہونے کے بعد خورب صوفے پر بیٹھی رہی، خاموش مگر سوچ میں ڈوبی ہوئی. اس کے چہرے پر پچھلے دنوں کا درد اور لمحوں کا بوجھ صاف صاف نظر آ رہا تھا. کمرے کی مدھم صوفے کی گدیاں مگر تنہائی بھری تھی، اور خاموشی میں ہر لمحہ اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ یہ رات، یہ ماحول کی سکوت ایک نئے پرخطر اور غیر یقینی باب کی شروعات تھی. رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی. اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا. صبح جاگتے اسے بستر پر ناشتہ مل گیا تھا. ان 4 مہینوں میں اسے پہلی بار پیٹ بھر کر ناشتہ ملا تھا. وہ غصے میں انکار کر دینا چاہتی تھی، وہ اس انسان کے گھر کا پانی پینا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے اندر پلنے والی جان ابھی ان باتوں سے واقف نہیں تھی. اسے کھانا چاہیے تھا، اس لیے وہ چپ چاپ ناشتہ بناول کر رہی تھی. وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکتی اور نہ کبھی تھم پائے گی. دوپہر ہوتی ہوتی اسفند اس کے سر پر نازل ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس چلو. اسے خوب احتجاج کیے، مجھے نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں. حالانکہ اسے ڈاکٹر کی ہر قیمت پر ضرورت تھی. اندرونی طبیعت اسے اپنی بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، لیکن وہ ضد پر اڑی ہوئی تھی. اس کے بہت کہنے پر اور بچے کا حوالہ دینے پر وہ مان ہی گئی. دوپہر کی دھوپ ہلکی روشنیوں سے اندر جھانک رہی تھی. ویٹنگ ایریا میں صوفہ نرم مگر سنجیدہ ماحول دے رہے تھے. خورب چادر کے اندر لپٹی
خاموش بیٹھی تھی، ہاتھ اپنی گود میں دبائے، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب۔ اسفندیار اس کی برابر کرسی پر بیٹھا، آنکھوں میں فکر، ہاتھ میں ایک فائل اور چہرے پر سنجیدگی کی لکیریں موجود تھی۔ وہ اسے ڈاکٹر شمائلہ کی پرسنل کلینک لے آیا۔ اسے اپنی بیوی کو ہر قیمت پر محفوظ رکھنا تھا اور اپنی اولاد کو بھی، جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے شادی کی تھی، حالانکہ اس نے اپنی زندگی سے شادی جیسے لفظ کو نکال دیا تھا۔ حورب نے زبردستی چپ رہنا پسند کیا، لیکن اس کی جسمانی زبان واضح کر رہی تھی کہ اسے ہر لمحہ تکلیف اور بے اعتمادی محسوس ہو رہی ہے۔ اسفندیار نے نرمی سے کہا، مجھے معلوم ہے تمہاری حالت کیسی ہے، لیکن تمہارے ڈاکٹر کے پاس آنا ضروری ہے، تمہاری اپنی صحت کے لیے بھی اور ہمارے بچے کے لیے بھی۔ پلیز مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں یہاں لانے پر مجبور ہوں۔ حورب نے پلکیں جھکائی، سر ہلایا، مگر کچھ نہیں کہا۔ نرس نے آ کر دونوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ حورب قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے مگر اسفندیار کے ہلکے ہاتھ کے دباؤ کے ساتھ اندر چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ڈاکٹر شمائلہ نے اسے اور اسفندیار کو دیکھا۔ آنکھیں پھیل گئی تھی، وہ دونوں کو ہی جانتی تھی، لیکن ایک ساتھ دیکھ کر حیرت ہونے کا شکار ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑی ہو گئی اور اسفند کو دیکھتے ہوئے یقینی سے بولی، سر آپ یہاں؟ اسفندیار نے آہستہ سے مگر واضح لہجے میں جواب دیا، جی یہ میری بیوی ہے، ان کا چیک اپ کروانے آئے ہیں۔ ڈاکٹر نے تھوڑا ہچکچاہٹ محسوس کی، مگر حورب کو دیکھ کر بولی، آپ کی بیوی؟ لیکن یہ تو… اسفندیار نے قریب آ کر قدم بڑھایا، ڈاکٹر بہتر ہوگا آپ میری صرف ان کے علاج پر دھیان دیں، ہماری پرسنل زندگی پر نہیں۔ اور انسان کو اتنا بے حس نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص اپنی پریشانی آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہے، اس کے باوجود آپ اسے دوائیاں دینے کی بجائے دوسروں کے در پر مانگنے کے لیے بیچ رہی ہیں۔ اس نے ٹھیکا سا اس پر جواب دیا۔ بعد میں اس نے گہرائی سے سوچا کہ اگر ایک لڑکی اپنی تکلیف سے بتا چکی ہے تو کیا وہ اسے دوائی نہیں دے سکتی تھی؟ کیا وہ اتنی بڑی ڈاکٹر اس کا علاج مفت میں نہیں کر سکتی تھی؟ اسے رچ کر غصہ آیا۔ ڈاکٹر شمائلہ اس کی قابل اعتماد ڈاکٹر تھی، اس لیے وہ کسی اور کے پاس جانے کے بجائے ان کے پاس آیا تھا۔ وجہ شروع سے کیس ان کے پاس ہی تھا اور اسے بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتی تھی، اور وہ اس کی صحت کو لے کر کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنی اللہ کو مار کر وہ ان کے پاس آ گیا تھا۔ دوسری جانب ڈاکٹر شمائلہ سر شرم سے جھکا گئی تھی، مگر حورب کو دیکھتے ہوئے بولی، آئے میں آپ کا مکمل چیک اپ کرتا ہے۔ حورب خاموشی سے ڈاکٹر کے ساتھ باہر چلی گئی، جبکہ اسفندیار کرسی پر بیٹھا۔ کمروں کی نرم روشنی، آلات کی ہلکی آوازیں اور بیٹری کی ٹک ٹک ماحول کو سنجیدہ اور بھرپور بنا رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد ڈاکٹر شمائلہ حورب کے ساتھ باہر آئی۔ اسفندیار نے فوراً سوال کیا، کیسی یہ کوئی سنگینی ہے کیا؟ اس کے لہجے میں عجیب تڑپ تھی۔ حورب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اسے حیرانی بھی ہوئی کہ اتنی جلدی وہ کیسے مان گئی کہ یہ بچہ اسی کا ہے، اور اب اتنی محبت، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ ڈاکٹر نے گہری سانس دی اور حورب کی حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، حورب کی حالت کافی نازک ہے، خون کی کمی ہے، انرجی کم ہے، اور بچے کی دھڑکن بھی معمول سے کم ہے۔ ان کے ذہنی دباؤ کو فوری کم کرنا ہوگا، غذا کا خاص خیال رکھنا ہوگا، اور کوئی بھی اضافی ذہنی یا جسمانی تناؤ انہیں اور بچے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسفندیار نے غوغ اور سے سر ہلا کر پوچھا، کتنی خوراک اہم ہے؟ کون سی چیزیں لازمی ہے کہ انہیں آرام کے دوران کچھ مخصوص ورزشیں کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر نے نرمی سے جواب دیا، سب سے اہم ہے متوازن غذا، پروٹین، سبزیاں، دلیاں اور باقی پانی کافی مقدار میں کیفین۔ زیادہ نمک اور تیز مسالہ کم سے کم آرام کے دوران نہیں، زیادہ بیٹھنے یا زیادہ کھڑے ہونے سے بچنا ہوگا، ذہنی دباؤ کم رکھنے کے لیے صرف پرسکون ماحول میں رہے، بڑی تیز حرکت یا شدید جذبات سے بچیں، ورزش بہت ہلکی، صرف چہل قدمی یا نرم اسٹریچنگ۔ ڈاکٹر کی نظر میں اسفندیار نے قلم نکالا، ہر بات نوٹ کر لی اور پلکیں جھکا حورب کی حالت کو بغور دیکھا اور خاموش رہی۔ وہ آنکھیں زمین پر جمی ہوئی، کچھ نہیں بولی، مگر ہر ہدایت اس کے دل میں سنجیدگی کے ساتھ اتری تھی۔ ڈاکٹر نے آخری بار کہا، آپ اس وقت سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں، ان کے لیے خوراک، آرام اور ذہنی سکون یقینی بنائیں، بچے کے لیے ہر فیصلہ، ہر قدم حساس ہے۔ اسفندیار نے سر ہلایا، آنکھوں میں پرعزم روشنی لیے وہ بولا، میں ہر چیز کا خیال رکھوں گا ڈاکٹر، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حورب خاموش رہی، لیکن اس کی کانپتے ہاتھ اور مدھم سانسیں یہ بتا رہی تھی کہ اس وقت وہ خود بھی اپنے ایک نازک حالت اور بچے کی حفاظت کے لیے سنجیدگی سے سوچ رہی ہے۔ کمرے میں یہ سکوت اور سنجیدگی دونوں کے لیے ایک سبق بن گیا تھا۔ محبت یا نفرت کے بجائے ذمہ داری اور زندگی کی نازک حقیقتوں کا سامنا وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔
पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय पा चुका था। रात का सन्नाटा कमरे में गहरा था, सिर्फ मध्यम बल्ब की रोशनी में बेड के किनारे बैठकर पूरब अपने आंसू बहा रही थी। चेहरे पर अंधेरा, आंखों के गिर्द से हल्के और सांस बेतरतीब। वो फूट फूट कर रो रही थी, हाथ गोद में दबाए, दिल की धड़कनें तेज, और हर लम्हा, हर दर्दनाक याद दहानी। कमरे का दरवाजा आहिस्ते से खुला और असफंयार अंदर दाखिल हुआ। पूरब ने फौरन नजरें घुमाकर उसे देखा और आंखें बंद कर ली, जैसे दुनिया के सामने कुछ दिखाना ही नहीं चाहती हो। असफंयार ने बेड के किनारे आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ है? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? तकलीफ हो रही है? डॉक्टर के पास चले? पूरब ने कांपती हुई आवाज में कहा, आप क्यों आए हैं मेरे कमरे में? यहाँ से जाए। असफंयार ने उसके करीब बैठते हुए कहा, मैं तुमसे नहीं, अपने बच्चे से मिलने के लिए आया हूँ। देखो, कानूनी तौर पर तुम मुझे इससे मिलने नहीं रोक सकते। पूरब की आंखें तेज हो गई, आंसू से तर, और उसने कहा, आपको पता है, हमारा ये बच्चा हलाल का नहीं है, नाजायज ही है। असफंयार की आवाज में सख्ती थी, मगर दिल में नरमी भी छुपी थी। खबरदार, जो तुमने ऐसा लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला। वो सब एक गलती थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। पूरब के होंठ कांप रहे थे। वो रोते हुए बोली, आपके लिए वो गलती हो सकती है, लेकिन मेरे लिए पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आपको पता है मैं वहां कैसे पहुंची? असफंयार आहिस्ते से पूरब के पास बैठा। बोलो, तुम्हें जो कहना है ये सब मुझे बोलो, मैं सब सुनूंगा। पूरब ने चंद में खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे धीरे बोली, रोते हुए, हाँ, मैं बताऊंगी आपको, सब कुछ सुनना पड़ेगा आपको। तो आप शोहर है ना? फिर आप मेरी सुने। अम्मी बाबा की दुनिया के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरे पास कोई भी नहीं था। खुद के अकेलेपन को खत्म करने के लिए मैंने फेसबुक पर लड़कियों से दोस्ती शुरू की, लड़कों से भी की, लेकिन मुझे उनसे खौफ आता था। इसी दौरान मेरी दोस्ती एक अमीर ज़ादी से हुई। हम दोनों ने मुलाकात एक कैफे में की। फिर हमारी दोस्ती इतनी बढ़ गई कि मुझे बड़ी पार्टीज में ले जाने लगी। मुझे ये सब अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं घर में रहती थी। और फिर एक दिन वो पार्टी के बहाने मुझे होटल ले गई। वहां शायद कोई लड़का आकर मेरे साथ जबरदस्ती करने वाला था, लेकिन आप गलत कमरे में दाखिल हो गए और मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मेरी पहले तकलीफ और दर्द में मुब्तला थी, और आपने आकर मुझे मजीद तोड़ दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। पूरब के आंसू चेहरा भिगो रहे थे, होंठ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज थी और हर लफ्ज दर्द से छुपा था। असफंयार ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। आंखों में पिछले दिनों की शर्मिंदगी और आज के लम्हे की जिम्मेदारी मौजूद थी। वो बोला, एक दफा मेरी बात तो सुनो। मैं भी उस दिन बहुत टूटा हुआ था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। जब मैं तुम्हारे करीब आया, उस वक्त से मुझे तुमसे एक बहुत करीबी लगाव हो गया। पूरब खामोश रही, रोते हुए, लेकिन उसके कांपते हुए हाथ और टूटे हुए दिल की जुबान उसकी संजीदगी जाहिर कर रही थी। असफंयार ने उसे मजीद दबाव डालते ना डालने की कोशिश की। सिर्फ आंखों में संजीदा मोहब्बत और शर्मिंदगी के साथ खामोश बैठा, जैसे हर लफ्ज, हर आंसू, हर सांस वो समझ रहा हो और कबूल कर रहा हो। कमरे की मध्यम रोशनी, बेड की नरम गद्दियां और दोनों के दरमियान खामोशी रात के इस लंबे लम्हे को एक जज्बाती, संजीदा और नाजुक कैफियत में बदल रही थी। हर आंख, हर सांस, हर दिल की धड़कन एक सबक, एक दर्द, एक नया आगाज की झलक दे रही थी। वो रोते रोते उसके सीने से लगी और कब सोई उसे खुद भी पता नहीं चला, और वो उसे बिस्तर पर लिटाकर उसके पास ही लेट गया। उसकी ज़हनी हालत ऐसी नहीं थी कि उसे तन्हा छोड़ा जाए। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ। दोपहर की नरम धूप लॉन में फैली हुई थी। वो कमरे से बाहर निकली तो हवा में हल्की सी खनकी थी, जैसे मौसम भी उसके अंदर के शोर को थामने की कोशिश कर रहा हो। उसकी नजर बेख्तियार सब्ज घास पर गई, फिर दरख्तों की कतार पर ठहरी, और अचानक दाएं जानिब एक घने दरख्त के साए में बैठी हुई वो शक्ल दिखाई दी। वो कदम ब कदम उसकी तरफ बढ़ गई। रात पर दिल का बोझ लफ्जों में बयां कर वो कुछ हल्की हो चुकी थी। रात के बाद उसने मान लिया था कि जो कुछ हुआ महज एक तरह की दरिंदगी नहीं थी, बल्कि एक अंधी गलत फहमी थी। ऐसी गलत फहमी जिसमें वो दोनों जख्मी होता थे, इसीलिए वो किसी एक को मुकम्मल कसूरवार नहीं ठहरा सकती थी। वो करीब पहुंची तो कदम रुक गए। असफंयार जमीन पर बैठा हुआ था, घुटनों के दरमियान हाथ, और हाथों में एक तस्वीर। उसकी पलकों से आंसू मुसलसल गिर रहे थे, कंधे हल्के हल्के लर्ज रहे थे। वो लम्हा उसके लिए चौंका देने वाला था। ये वही शख्स था जो हमेशा मजबूत, संजीदा और बेनियाज दिखाई देता था। वो फौरन उसके पास बैठ गई, आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा और नरमी से बोली, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? असफंयार ने आवाज सुनी तो जैसे चौंक कर होश में आया। उसे जल्दी से अपने आंसू पूंछे, तस्वीर को मुट्ठी में बंद किया और कदरे सख्त लहजे में बोला, कुछ नहीं,
یہاں کیوں آئی ہو؟ کچھ کہا تم نے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ مجھے یہ بتائیں آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، نگاہیں زمین پر جمائے، پھر اچانک وہ ٹوٹ گیا۔ اس نے بیک طرف سے اپنے گلے سے لگا لیا اور ٹوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ گھبرا گئی، اس کے کندھے تھامتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، پلیز بتائیں۔ اسفن یار کی آواز بھری ہوئی تھی، لیکن صرف تم ہی دکھوں کی ماری نہیں ہو۔ ہم جیسے رئیس زادے اندر سے بہت خالی ہوتے ہیں۔ آج میرے ماں پاپا، میری بیوی، میرے بچے کی برسی ہے۔ ساکت ہو گئی۔ اسے آہستہ سے اسفن یار کو دیکھا، وہ بولتا گیا، تمہیں پتہ میرے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے، پیسہ، گاڑی، یہ بنگلہ، مگر رشتے نہیں ہے، نہ باپ، نہ ماں، نہ بہن بھائی، کوئی نہیں ہے۔ وہ دھیرے سے بولی، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، میری بیوی تھی، وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی، میرا ہر رشتہ مجھے تنہا چھوڑ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، کیا مطلب؟ سرگوشی میں بولی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ چن رہا ہو، پھر بولا، میں جس سے محبت کرتا تھا اس کے ذریعے مجھے برباد کیا گیا۔ میرے دشمنوں نے میری ایک گاڑی میں بم فٹ کیا۔ اس دن امی، ابو اور میری بیوی وہ حاملہ تھی، ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے۔ آدھے راستے میں گاڑی دھماکے سے پھٹ گئی، میرا بچہ، میرے ماں باپ، میری بیوی، سب ختم ہو گئے۔ ایک جھٹکے میں پورا خاندان برباد۔ اس کی آواز رون گئی، میں بہت رویا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑا جنہوں نے یہ سب کیا، میں نے انہیں برباد کر دیا تھا، مگر اس سب کے بعد بھی میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، جیسے جس شخص کو وہ اب تک صرف ایک طاقتور بے حس آدمی سمجھتی رہی تو اتنے بڑے ملبے کے نیچے دب چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، وہ آگے بڑھی اور اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ کوئی بات نہیں، وہ دھیرے سے بولی، یہ سب خدا کی مرضی ہے، شاید اس نے ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننے کے لیے بلایا ہے، میں ہوں آپ کے ساتھ۔ اسفن یار نے آنکھیں بند کر لی۔ درخت کے سائے تلے دو ٹوٹے ہوئے انسان ایک دوسرے کے زخموں پر ہاتھ رکھے بیٹھے تھے۔ دھوپ ویسے ہی تھی، مگر اب اس میں ایک عجیب سی ٹھہراؤ اور خاموش امید شامل ہو چکی تھی۔ رات کی رفتار اور تیزی سے گزری تھی، 5 مہینے گزر چکے تھے۔ وقت نے زخموں پر مرہم رکھا تھا، تلخیوں کی جگہ خاموش سمجھوتے نے لے لی تھی، اور نفرت کے درمیان کہیں نہ کہیں محبت نے راستہ بنا لیا تھا۔ اس وقت وہ آپریشن تھیٹر کے باہر لمبے سے کوریڈور میں کھڑا تھا۔ سفید روشنی، جراثیم کش دوا کی بو اور دیوار پر گڑی کی ٹک ٹک اس کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آواز ہو رہی تھی۔ وہ بار بار ہاتھ مٹی میں بند کرتا، پھر کھول دیتا۔ پیشانی پر پسینہ تھا، آنکھوں میں بے قراری۔ ان 5 مہینوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ جو رشتہ ایک زخم سے شروع ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ اعتماد میں ڈھل گیا تھا۔ اس نے اس کی خاموشی میں چھپے خوف کو سمجھنا سیکھ لیا تھا، اور اس نے اس کی آنکھوں میں چھپی ٹوٹ پھوٹ کو بھی معافی لفظوں میں نہیں، رویوں میں اتری تھی۔ وہ اسے چاہنے لگا تھا، پہلے اپنی اولاد کی وجہ سے بھی، اس عورت کی وجہ سے بھی جو ہر تکلیف کے باوجود ہمت سے کھڑی رہی، اور وہ بھی اس کی نرم دلی، اس کی حفاظت، اس کی مستقل موجودگی دیکھ کر ماضی کے کانٹوں سے قدم ہٹا چکی تھی۔ اس نے زندگی کو ایک بار پھر جینے کا فیصلہ کیا۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھا کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ سفید کوٹ میں ملبوس ڈاکٹر صاحبہ باہر آئی، باہوں میں کمبل میں لپٹا ایک ننھا سا وجود۔ اس کا دل جیسے سینے سے باہر آ گیا، وہ بے اختیار آگے بڑھا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے مسکراتے ہوئے بچہ اس کی طرف بڑھایا اور کہا، مبارک ہو، آپ کی گھر بیٹی ہوئی ہے۔ وہ لمحہ اس کے لیے ٹھہر گیا، اس نے ننھی سی جان کو اپنی گود میں لیا، سینے سے لگا لیا، آنکھوں سے آنسو بے آواز ٹوٹ کر گالوں پر بہہ گئے۔ وہ ہنسا بھی رویا بھی ایک ساتھ۔ ڈاکٹر صاحبہ نے نرمی سے کہا، اب اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں، وہ ہوش میں آ چکی ہے، آپ کو یاد کر رہی ہے، تھوڑی دیر میں ICU میں منتقل کریں گے، گھر بھی مل لیں۔ وہ سر ہلا کر اندر بڑھا، بچی کو احتیاط سے تھامے وہ کمرے میں داخل ہو تو سامنے وہ بیڈ پر نڈھال پڑی تھی، چہرہ زرد، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ جیسے ہی اس نے اسے دیکھا، آنسو اس کی پلکوں سے بہنے لگے۔ وہ قریب گیا، بچی کو اس کے پاس لٹایا، ننھی سی انگلیاں کمبل سے جھانک رہی تھی۔ وہ جھک کر اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیتے ہوئے بولا، بہت بہت شکریہ اتنا حسین تحفہ دینے کے لیے، کیوں رو رہی ہو؟ وہ اچکیوں کے درمیان بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا میں ماں بننے گئی، صحیح سلامت میری بچی میری زندگی میں آ گئی۔ اس کے بال ہلکے سے پیچھے کرتا بولا، یہ سب خدا تعالیٰ کی عطا ہے، تم بس خوش اور مطمئن رہو، میں ہوں تمہارے ساتھ، ہر لمحہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے، تم سے محبت کرنے کے لیے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے جوڑ دیا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف 3 سانسوں کی ہم آہنگی تھی، ماں، باپ اور وہ ننھا سا وجود جو ایک نئے آغاز کی علامت تھا۔
اس نے آنکھیں بند کر لی، چہرے پر سکون اتر آیا۔ باہر کوریڈور میں زندگی اپنی رفتار پر چل رہی تھی، مگر اس کمرے میں وقت تھم سا گیا، ایک خوش انجام کے ساتھ، ایک نئے کل کے وعدے کے ساتھ۔